الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اب فتنے کا دونوں زبانوں میں الگ الگ مطلب ہے۔ عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، جس کے امتحان ہم کہتے ہیں۔ اردو زبان میں فتنہ شر کو کہتے ہیں، جس میں سراسر شر ہو۔ تو مال کس اعتبار سے فتنہ ہے؟ اس سے پہلے آپ ایک پس منظر سمجھیے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود کو طاقت عطا فرمائی تھی، اور پھر ان کو بلایا بھی کہ آپ خیر کی طرف آ جاؤ، لیکن وہ اپنی طاقت کے بھروسے پر انبیاء کو جھٹلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار ہی کر دیا، کہنے لگے کوئی اللہ شلا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ طاقت ان کے آگے آڑے بن گئی، رکاوٹ بن گئی۔ اسی کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ قوم لوط کے لیے نوجوان چھوٹے بچے وہ آزمائش کا ذریعہ بن گئے۔ ان کو پھر اور بس کچھ نہیں نظر آتا تھا، یہ ان کے لیے یہ لڑکے آزمائش بن گئے۔ قوم شعیب کے لیے تجارت، پھر تجارت میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ چیز آزمائش بن گئی۔ اسی طرح قریش مکہ کے لیے، سرداران مکہ کے لیے سرداریاں، وزارتیں، یہ چیزیں، قبیلے، یہ چیزیں آزمائش بن گئیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاذ اللہ انکار کر دیا۔ اب آپ کو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جس چیز کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت میں فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، جیسے میں نے بتا دیا آپ کو قوم عاد اور سمود کی مثال دے کر۔ اور میری امت یعنی امت محمدیہ کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، یعنی مال کے ذریعے سے ہماری آزمائش کی جائے گی۔ آیا ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں، کس کا ساتھ دیتے ہیں مال کے ذریعے سے۔ تو یہ جن لوگوں کے پاس، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس مال کے ذریعے سے بھی وہ اپنی آخرت کو درست کر سکتے ہیں، اپنی قبر کو درست کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہے؟ وہ بصورت حج ہے، بصورت زکوٰۃ ہے، بصورت قربانی ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات جو نفلی صورت میں ہو، ان تمام صورتوں میں یہ مال ان کو یہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ کسی بھی غلط مکتبہ فکر کے ساتھ، کسی بھی غلط تحریک کے ساتھ اپنا مال جب بندہ خرچ کرے گا تو پھر صورت زلزالہ میں پڑنی چاہیے کہ مال اگر غلط طریقے سے خرچ کیا، بالخصوص خاص طور پر مال حاصل کرنے کے لیے کسی کو قتل کیا، مکان کی خاطر، جائیداد کی خاطر کسی کو اذیت پہنچائی، پراپرٹی کی خاطر تکلیف پہنچائی، تو وہ قیامت کے روز انتہائی افسوس کرے گا۔ جب زمین، وہ سورۃ زلزال میں آتا ہے نا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی معدنیات اور بوجھ اور مردے اور خزانے باہر نکال کے پھینکے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اپنا سارا ساز و سامان جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا، مردے بھی ہوں گے، سونا چاندی، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے باہر پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ تو اس وقت جس انسان نے مال غلط خرچ کیا ہوگا اور مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، اذیت پہنچائی ہوگی، یا مال صحیح راستے میں صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا ہوگا، وہ بہت افسوس کرے گا۔ تو ہماری امت محمدیہ کی اس وقت جو مادہ پرستی کی جو صورت ہے، وہ صرف مال ہے۔ ہر بندے کی دوڑ دھوپ، محنت، لگن مال کے ساتھ ہے۔ تو بھائی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کمانا، جائز طریقے پر خرچ کرنا، اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مال کے اندر ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو صاحب ایمان،
تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کی یاد سے مراد قرآن ہے، رسالت ہے، پوری شریعت ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے بھی ایسا کیا کہ مال کے ذریعے سے وہ اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر سے، یاد سے، قرآن سے، شریعت سے، بس یہی لوگ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اپنا جو مال ہے وہ سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے خرچ کرنا چاہیے کہ ہمارا مال کہاں پر لگ رہا ہے، کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، کس کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ کوئی خدا نخواستہ ہمارا مال دین اسلام کے خلاف تو نہیں استعمال ہو رہا، مسلمانوں کے خلاف تو نہیں استعمال ہو رہا۔ یہ جتنی بھی مصنوعات ہیں قادیانیوں کی، یہودیوں کی، یہ جب ہم پیسہ دے کر خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہودیوں کی طرف جا رہا ہے، قادیانیوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہمارا مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے جائز طریقے ہیں، اس طرح اور بہت سارے ناجائز طریقے ہیں۔ تو یہ غور خوض کر کے، فکر کر کے، سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے اپنا مال کسی جگہ لگانا چاہیے۔ تجارت میں لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خرچ کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہماری آزمائش جو ہے ہمارے مال کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے مال کی آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔